مشکل نہیں رہ جاتا. ہاں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم سارے انسانوں کو اکٹھا کریں گے, شیطانوں کو بھی اکٹھا کریں گے. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. پھر ان لوگوں کو گھٹنوں کے بل جہنم کے چاروں طرف اکٹھا کر دیا جائے گا. پھر ان میں سے جو لوگ اللہ پر اپنا تکبر اور بڑائی دکھانے والے ہوں گے انہیں نکال لیا جائے گا, اور نکالنے کے بعد ان میں جو دوزخ میں ڈالنے کے زیادہ لائق ہوں گے اور انہیں نکال کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور یہ یاد رکھنا ہر انسان کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا, چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو, ہر انسان کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے, ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہے تو وہ جہنم پر سے ضرور گزر کر کے جائے گا. جو بدکار ہوگا وہ تو کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا, اور جو نیکوکار اور ایمان والا ہوگا جہنم کہے گی کہ اللہ کے بندے جلدی نکل جا, تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے. وہ اللہ کا بندہ جلدی وہاں سے نکل کر کے پار ہو جائے گا, لیکن جہنم پر سے گزر ہر ایک کا ہوگا. اللہ ہمیں جہنم کی تپش سے محفوظ فرما لے. آگے قرآن کہتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. تقوی والوں کو ہم جہنم سے نجات دیں گے, لیکن ظالم لوگ گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر گرے ہوئے پڑے ہوں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھیں لیکن یہ لوگ آیتوں کا انکار کر بیٹھتے تھے, اور حالانکہ اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کیا, یہ اسے دیکھ کر کے عبرت حاصل نہیں کرتے. آگے قرآن کریم نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا ہے. ایک غریب مسلمان کے کچھ پیسے ایک کافر پر تھے, وہ ادا نہیں کرتا تھا. مسلمان نے اس سے مطالبہ کیا تو کہنے لگا کہ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی ہے, تو جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو تمہارے پیسے ادا کر دوں گا, تمہیں کیا ایسی جلدی ہے, میں مرنے کے بعد تمہارے پیسے دے دوں گا, فکر نہیں کرو. قرآن کہتا ہے من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا. قرآن کہتا ہے کہ جو گمراہی اور ضلالت میں ہے اسے رحمان لمبا کھینچتا ہے, یہاں تک کہ جب انہیں ان کے ساتھ جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ جب سامنے آ جاتا ہے, یا تو عذاب سامنے ہے یا قیامت کا دن سامنے ہے, تو وہ لوگ اس وقت دیکھ لیں گے کہ کون بدترین ٹھکانے کے اعتبار سے ہے اور کمزور ترین اپنے حمایتیوں کے اعتبار سے ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. ہدایت یافتہ کو اللہ ہدایت زیادہ کر دیتے ہیں. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور باقیات صالحات جو نیک اعمال ہیں وہ تیرے رب کے نزدیک بہترین ہیں اور آخر میں لوٹنے کے اعتبار سے بھی اچھے, ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر. افرأیت الذی کفر بآیاتنا. آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقال لأوتین مالا وولدا. کہتا ہے کہ مجھے تو کل قیامت میں بھی مال اور اولاد دی جائے گی. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا اس نے غیب پر مطلع ہو گیا ہے یہ شخص, یا پھر اس نے اللہ کے ہاں کوئی پٹا لکھوا لیا ہے؟ کلا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. یہ جو کچھ کہہ رہا ہم لکھ رہے ہیں اور اسے مہلت دے رہے ہیں. ونرثه ما یقول ویاتینا فردا. اور یاد رکھنا کہ یہ مر جائے گا اور جو کچھ کہہ رہا وہ ہمارے دائرہ اختیار میں رہے گا, اور کل قیامت کے دن یہ ہمارے پاس اکیلا ہو کر کے آئے گا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. کلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا اپنے لیے برتری اور بڑائی دکھانے کے لیے. سيكفرون بعبادتهم, یہ در حقیقت اللہ کی عبادت سے انکار کر رہے ہیں. ويكونون عليهم ضدا. الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين. اس کے بعد آگے قرآن کریم عیسائیوں کے عقیدہ باطل پر چوٹ لگاتے ہوئے کہتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی. لقد جئتم شيئا ادا. تم بڑی خطرناک بات لے کر کے آئے ہو. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. آسمان پھٹنے جیسا ہو گیا, زمین ٹوٹنے جیسی ہوگی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے جیسے ہو گئے. ان کی اس بات کی وجہ سے کہ ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا. میں پہلے بتا چکا کہ میرے دوستو, بیٹا یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر بیٹا قرار دیا جائے یا تو وہ اللہ جیسا ہوگا, اور اسے سب مانتے ہیں کہ وہ اللہ جیسے نہیں بلکہ انسان تھے, اور اگر وہ انسان ہے تو اللہ کی نسل دوسری, اللہ رب العزت کی ذات دوسری, اور عیسیٰ علیہ السلام انسانوں میں سے. لہذا ایک خاندان کے ہاں, ایک نسل کے ہاں, ایک گھرانے کے ہاں دوسرا گھرانہ, یا دوسرے خاندان یا دوسری مخلوق پیدا ہو جانا
ایک مخلوق کے ہاں دوسری مخلوق کا پیدا ہو جانا، ایک شخص کے ہاں کسی دوسری چیز کا پیدا ہو جانا، یہ عیب کی بات کہلاتا ہے۔ انسان کے گھر میں بکری کا بچہ پیدا ہو جائے تو عیبدار بات ہے۔ میں نے ایک عیسائی سے بات کرتے ہوئے پوچھا، میں نے کہا کہ کتا تو تمہیں سے ہر ایک کی بغل میں لیا ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ میں ان کے پاس کتا اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا اگر تمہیں کوئی بتا دے کہ تمہاری بیوی ہسپتال میں اس نے جو بچہ جنا ہے تو وہ کتے کا بچہ ہے تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا تم کہتے ہو کہ اللہ کے گھر میں انسان کا بچہ پیدا ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہو تو ایسا بھی نہیں سکتا، لیکن کیا کروں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم کو ماننا پڑتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ حقیقت ہے کہ ایسا یہ قرآن عقلی دلیل دے رہا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے گھرانے میں اللہ کے ہاں انسان کا بچہ پیدا ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر دوسری بات قرآن یہ دلیل دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مخلوق ہیں، آسمان و زمین کے بسنے والے ہیں، اور آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ بیٹا ملکیت نہیں ہوا کرتا، جو ملکیت ہو وہ بیٹا نہیں ہوا کرتا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی ملکیت میں ہیں، اس لیے اللہ کے بیٹے نہیں کہلا سکتے۔ اٹلی میں اللہ نے موقع دیا، یہی قرآن کی آیتیں میں نے ایک گرجے کے اندر پڑھ کر مسلمانوں کو سنائی۔ ترجمان کو کہہ دیا کہ جو عیسائی کھڑے ہوئے ہیں ہمیں گرجے سے نکال دیں گے اگر اس کا ترجمہ تم نے کر دیا، ان کو مت بتانا۔ میں عربی کے اندر مسلمانوں کے سامنے کھل کر کے الحمدللہ دو ٹوک الفاظ میں ان کو سمجھایا۔ وہ مسلمان جو کنارے پر ایمان کے پہنچ چکے تھے اور نہ جانے کب وہ پھسل جاتے اور ایمان کو چھوڑ جاتے، مگر جس دن یہ بیان ہوا اس بیان کے بعد دوسرے دن جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اب آپ کی باتیں سننے کے بعد ہم نے تو یہ کر لیا ہے، رہتے ہم گرجے میں ہیں، کھاتے گرجے میں ہیں، لیکن جب ان کی عبادت کا ٹائم آتا ہے پہلے تو ہم ان کے ساتھ ان کے الفاظ ادا کرتے تھے، اب وہ اپنے الفاظ کہتے ہیں، ہم اشہد ان لا الہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پر۔ تو گرجے کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر توحید پیدا فرما دیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، قرآن کہتا ہے کہ میں نے ان کو شمار کر لیا ہے، ایک ایک کر کے گن لیا ہے۔ وکلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے ہو کر کے آئیں گے، اور پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو اللہ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے اس کی محبت خود بخود دل کے اندر اتر جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی نیک انسان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی محبت دل میں اتر جاتی ہے۔ قرآن یہ مثال دے رہا ہے کہ ایمان والے اعمال صالحہ والے ان کی محبت دلوں میں اتار دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ اسے پیار و محبت کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے پیار کرو، پھر دنیا میں اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ دنیا والوں تم بھی اس سے پیار کرو، اس لیے کہ یہ اللہ اور فرشتوں کا پیارا بن چکا ہے۔ اور اسی طریقے پر جب کوئی انسان بدکار ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، پھر دنیا میں اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ سارے اس سے کراہت کرو، ساری دنیا اس سے کراہت کرنے لگ جاتی ہے۔ ظاہری محبتوں کو نہ دیکھنا، میں نے ایسے ایسے دیکھے ہیں، ایسے ایسے لیڈر جب وہ آتے ہیں جانے کے بعد لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایسے میں نے خود دیکھے۔ تو میرے دوستو یہ ظاہری محبتیں نہیں بلکہ حقیقی محبت وہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اخلاص کے ساتھ اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ بندہ اللہ کا برگزیدہ بن جائے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، کبھی تم نے کوئی آہٹ سنی، کوئی شور و غوغا سنا؟ ارے ایک اسمبلی توڑو تو پورے ملک کے اندر شور مچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قوموں کو تباہ کر دیتا ہوں اور کوئی چوں نہیں کر سکتا، کوئی میرے سامنے بول نہیں سکتا، میں اتنا بڑا خدا ہوں۔ اس لیے اگر آئندہ کے لیے بھی کوئی میری دعوت کو ٹھکرائے گا، کوئی میرے نبی کے طریقے کے خلاف چلے گا اور میرا عذاب کا کوڑا جب اس پر آئے گا تو میرے سامنے دنیا کا کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، آگے سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ طٰہٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام طٰہٰ بھی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے نبی یہ قرآن ہم نے اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ پریشان ہوتے پھریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا گزرتا تھا، بڑا گراں گزرتا تھا کہ کافر بے ایمان پھر رہے ہیں۔ حضور قرآن پڑھتے، ان کے لیے دعائیں کرتے اور روتے رہا کرتے تھے۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ میرے نبی یہ قرآن اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ رو رو کر کے اپنے آپ کو ہلکان کر دیں اور اپنے آپ کو پریشان کر لیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو عبرت کا سامان ہے اس انسان کے لیے جس کے دل میں خوف خدا موجود ہو۔
سورہ طٰہٰ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھ کر کے سنائی. جب فرشتوں نے یہ پوری صورتیں دونوں کی دونوں سن لی تو کہنے لگے کہ اے اللہ کیسی مبارک وہ قوم ہوگی جس پر تو ان صورتوں کو اتارے گا، کیسے مبارک وہ دل ہوں گے جو ان صورتوں کو یاد کریں گے، اور کیسی مبارک وہ زبانیں ہوں گی جو اس صورتوں کی تلاوت کریں. فرشتوں نے دنیا بننے سے 2000 سال پہلے تمہیں برکتوں کی اور تمہیں خوشخبریاں دی ہیں اس سورت کے نزول پر اور اس قرآن کے اترنے پر. اللہ اس قرآن کی ہمیں صحیح معنی میں قدر کرنے والا بنا دے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے مسئلے کو چھیڑا. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اکثر سورت تقریباً سمجھ لیجئے کہ پوری سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. آخر میں تھوڑا سا جا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور آخرت کے قیامت کے دن کا تھوڑا سا منظر اور پھر کچھ نصیحتیں دین کا کام کرنے والوں کے لیے، ہدایت کی محنت کرنے والوں کے لیے، ہدایت کے طلبگار لوگوں کے لیے قرآن کچھ ہدایتیں اور نصیحتیں بھی آخر میں کرتا ہے. شروع کے اندر توحید کا مسئلہ، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. یہی وہ صورت ہے جس کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت دل انسان بھی ایمان کی دہلیز پر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور سرکار کے قدموں میں آ کر کے ایمان میں شامل ہو گیا. اس سورت کو سن کر اور پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس آئے، دیکھا اندر سے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اندر چلے گئے، انہوں نے قرآن کو چھپا دیا. حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا پیٹا. آخرکار کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جاؤ تم ناپاک ہو، تمہیں نہیں دیا جا سکتا. غسل کیا، غسل کر کے آئے، کہا کہ اب تو مجھے دے دو پڑھنے کے لیے. اب جو پڑھنا شروع کیا ہے قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے چلے جا رہے تھے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. جس اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، اس زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں کو اس اللہ نے پیدا کیا، اسی اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اسی اللہ کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ اور جو کچھ زمین کے نیچے وہ بھی اللہ کے لیے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تو زور سے بولے چاہے آہستہ بولے، اللہ آہستہ کو بھی جانتے ہیں، زور سے بولنے کو بھی جانتے ہیں. اللہ سے کوئی چیز خفیہ نہیں ہو سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کو پڑھتے چلے جا رہے تھے اور آنسو داڑھی مبارک پر بہتے چلے جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پڑھا تو کہا کہ یہ تو بڑا عجیب قرآن ہے، بڑا پیارا قرآن ہے، مجھے بھی ذرا حضور کی خدمت میں لے چلو. چنانچہ لے کر کے یہاں سے نکلے، حضور کے دامن میں لے جا کر کے پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے. اللہ کے نبی نے گریبان پکڑ کر کے کہا کہ عمر کب تک ادھر ادھر پھرتے رہو گے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ غلام بننے کی آیا ہوں، خادم بننے کے لیے آیا ہوں. ارے زمانہ اس پہ شاہد ہے، پتھر دل موم ہوتے تھے جو سر لینے کو آتے تھے خلیفہ دوم ہوتے تھے. یہی عمر جو سر لینے کے لیے آ رہے تھے، اللہ نے ہدایت ان کے مقدر میں ایسی کی کہ خلیفہ دوم ہونے کا لقب اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پہاڑ پر اللہ رب العزت کی گفتگو ہوتی ہے اور ملاقات ہوتی ہے. اللہ انہیں نبوت عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں معجزات عطا فرماتے ہیں. عصا کا معجزہ دیا کہ ڈال دو گے تو سانپ بن جائے گا، اور ہاتھ کا معجزہ دیا کہ بغل میں ڈالو گے اور نکالو گے تو چمکنے والا بن جائے گا سورج سے بھی زیادہ. اور کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا یہ، بلکہ اللہ کی طرف سے تمہیں معجزے کے طور پر عطا کیا جائے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا، اللہ نے کہا اسے پکڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا تو عصا کو پھینک دیا. حالانکہ جنگل میں لاٹھی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، خاص طور پر اندھیرے میں ضرورت تھی نا لاٹھی کی. اللہ نے کہا پھینک دو، اللہ کا حکم پورا کر دیا، پھینک دیا، سانپ بن گیا. اب سانپ جو ہے خطرناک چیز ہے، اللہ نے کہا پکڑ لو. موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا تو لاٹھی کو پھینکنے کا حکم بھی پورا کر دیا، سانپ کو پکڑنے کا حکم بھی پورا کر دیا. جب اللہ نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی عقل پر نہیں بلکہ میرے حکم پر چل رہا ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے تابع سب چیزوں کو کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب فرعون کے دربار میں جاؤ. ہاں، جانے سے پہلے کیا کہا کہ یا اللہ میری زبان میں ذرا سی لکنت ہے. وہ انگارہ اٹھا کر کے ڈال لیا تھا منہ کے اندر بچپن میں. لمبا واقعہ ہے، نہیں بیان کر سکتا. وہ منہ کے اندر زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی. کہا کہ اے اللہ میری زبان میں کچھ تھوڑی سی لکنت ہے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہارون میرا بھائی وہ زیادہ فصیح و بلیغ انسان ہے، اس کو بھی میرے ساتھ شامل کر دے. چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ شامل کر دیا کہ جاؤ اسے بھی ہم نے تمہارے ساتھ نبی بنا دیا ہے، لے کر کے فرعون کے دربار میں پہنچ جاؤ. لیکن فرعون کے دربار میں جا کر کے کیا کرنا، وہاں کھڑے ہو کر کے کیا کرنا کہ ہم تمہاری موت بن کر کے آئے ہیں. آج دعوت دینے کا یہی انداز ہے نا، کرے سن لو اقتدار والوں، ہم تمہاری موت ہے، فلانا ہے.
یہی ہوتا ہے نا آج تو، ہم تمہیں یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. نہیں، یہ نہیں سکھایا، بلکہ قرآن نے کیا تعلیم دی؟ جانا فرعون کے دربار میں، وہ طاغی ہے اور متکبر ہے، بڑا سرکش بنا ہوا ہے، لیکن تم جا کر کے کیا کرنا؟ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جا کر کے بڑی نرم نرم باتیں کرنا، امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے گا اور اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا. تو کیا تعلیم دی؟ ایک آدمی ہارون رشید کے دربار میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ تم ایسے ہو اور ویسے ہو، بڑی سختی کے ساتھ اس نے گفتگو شروع کر دی. تو ہارون رشید بھی بڑے نیک انسان تھے اور پھر قرآن کریم کے عالم بھی تھے. کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، تم موسیٰ سے افضل نہیں اور میں فرعون سے بدتر نہیں. موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو اللہ نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ذرا نرم بات کرنا، تم موسیٰ سے افضل نہیں کہ تم سختی سے بات کرو، اور میں فرعون سے بدتر نہیں کہ مجھ سے سختی سے بات کی جائے، لہذا تم بھی ذرا نرمی سے بات کرو تاکہ تمہاری بات مان لی جائے. تو میرے دوستو، دعوت اور اللہ کی بات لوگوں کے سامنے کہنے کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے کہ اس انداز پر اللہ کی بات کہی جائے کہ اللہ کی بات کو سن کر لوگ ماننے والے بن جائیں. یہ ہے حکمت، اسے حکمت کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات اس انداز پر کہی جائے کہ سن کر کے اسے مان لیا جائے. بار صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، فرعون سے گفتگو شروع ہو گئی، فرعون نے بات چیت شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول بن کر کے آیا ہوں اور تمہارے پاس دعوت لے کر کے آیا ہوں. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو انسان انکار کرے گا، اللہ کی بات کو ٹھکرائے گا، اس کے لیے عذاب ہے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، پوچھا کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جواب ملا کہ ہمارا رب تو وہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو راہ راست دکھائی. فما بال القرون الاولى. فرعون نے الجھانے کی کوشش کی کہ پہلی قوموں کے حالات بتاؤ، وہ جہنم میں ہیں یا جنت کے اندر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے لوگ جاہلیت پہ گزرے تھے، اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ جہنم میں تو ساری عوام مخالف ہو جاتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا. اس بنا پر فرعون الجھانا چاہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس خوبصورتی سے جواب دیا ہے. کہنے لگا کہ ما بال القرون الاولى، بتاؤ پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ کہا علمها عند ربی فی کتاب، میرے رب کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے. لا یضل ربی ولا ینسى، اللہ نہ گمراہ ہوتے ہیں نہ بھولتے ہیں کسی بات کو. الذی جعل لكم الارض مہدا، پھر لوٹے اور اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کر دی کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے چلنے کی جگہ بنا دیا. وسلک لكم فیہا سبلا، اور اس میں راستے نکال دیے. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین سے اللہ نے مختلف قسم کے جوڑے پھل اور فصلیں نکالی. کلوا ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ، اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. آگے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے اٹھا کر کے کل قیامت میں کھڑا کر دیا جائے گا. پھر آگے بات چیت شروع ہوئی تو فرعون کہنے لگا کہ تو جادوگر ہے، یہ تو عصا ڈال کر کے جو تو نے دکھا دیا اور تو نے ہاتھ چمکا کے دکھا دیا، یہ جادو کا کام ہے. فلناتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا. تو جادو لے کے آیا، ہم بھی تیرے جیسا جادو لے کر کے آئیں گے، لہذا کوئی دن مقرر کرو مناظرے کا، مقابلے کا. ہمارے جادوگر اور تو مقابلہ ہوگا، جو جیتے گا اس کی بات چلے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آ جاؤ، ہم اس مقابلے کے لیے بھی تیار ہیں. چنانچہ عید کا دن متعین ہو گیا اور ساری علاقے میں اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں عید کے دن مقابلہ ہوگا. لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. جادوگر کہنے لگا کہ موسیٰ تو ڈالے گا یا ہم ڈال دیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ القوا، جاؤ تم ڈالو. القوا، تم ہی ڈالو. تو جواب میرا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. تو وہ لوگ اپنی رسیاں، ان کو یہ پتا چلا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے ایک سانپ بناتے ہیں. تو جادوگروں نے کہا کہ ہم دو بنائیں گے، ایک لکڑی کا سانپ بنائیں گے، ایک رسی کا سانپ بنائیں گے تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر چڑھ ہو جائے. اور روایتوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں، تعداد مختلف آتی ہے، لیکن کم از کم تعداد 60,000 کی آتی ہے. 60,000 جادوگر تھے، انہوں نے ہر جادوگر نے دو رسیاں بنا دو سانپ بنائے. تو کتنے بن گئے 60,000 کے؟ 1,20,000 بن گئے. اب مسئلہ پورے میدان کے اندر 1,20,000 اژدہے پھنکارتے پھر رہے ہوں، وہاں کیسا منظر ہوگا. موسیٰ علیہ السلام فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ذرا سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی. گھبراہٹ انسان ہونے کے ناطے گھبراہٹ ہو سکتی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتا، اللہ جب چاہتے ہیں ظاہر کیا کرتے ہیں.
نبی کے ہاتھ پر ظاہر کون کرایا کرتا ہے معجزہ؟ اللہ ظاہر کرایا کرتے ہیں. چنانچہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. القی ما فی یمینک، آپ کے ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیجئے. تلقف ما صنعوا، انہوں نے جتنے سانپ اور اژدہے بنا لیے وہ سب کو نگل جائے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اور اژدہا جب چلنے لگا تو اس نے ایک کو کھایا، دو کو کھایا، کھاتے کھاتے ان سب کو ختم کر دیا. ہاں آگے کیا کہتا ہے؟ جب سب کو ختم کر دیا تو قرآن کریم کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے. وہ 60,000 کے 60,000 سجدے کے اندر گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون وموسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لا رہے ہیں. وہ لوگ فنکار تھے، فن کو جاننے والے تھے، فن کی قدر جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ ہم سے بڑا فنکار کوئی نہیں ہے. یہ جو ہم سے بھی بڑائی دکھا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنی طرف سے نہیں بلکہ کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے. میرے دوستو، آج بھی اگر امریکہ اور یورپ سب سے بڑا طاقتور طاقت بنی ہوئی ہے نا، اگر اس سے اوپر کی بات یاد رکھنا اسلحے کے ذریعے تو تم کر نہیں سکتے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، کتنی بھی کوشش کر لو تم ان کے پیچھے ہی رہو گے. اسلحے کے ذریعے اور جدید ترقی کے ذریعے تم ان سے اوپر نہیں جا سکتے. ہاں، ایمانی طاقت کے ذریعے اللہ کی قسم تم ان کو بھی اپنا غلام بنا سکتے ہو اگر ایمانی طاقت کا مظاہرہ کر دو. جس طرح جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے ایمانی قوت کا مظاہرہ کیا، ایسے ہی آج موجودہ ترقی کے دور کے اندر تم ایمانی قوت کا مظاہرہ کرو گے. اللہ کی قسم ایمان والوں کو اللہ سر بلند کر کے بتائیں گے. اللہ آج دوبارہ مسلمان کو ایمان کی قوت نصیب فرما دے. جادوگروں کے قتل کا حکم ہو گیا، انہیں شہید کر دیا گیا. وہ مرتے مر گئے، جان انہوں نے دے دی، لیکن اللہ کے ایمان سے ذرہ برابر بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، جب قوم کو چھوڑ کر کے طور پہاڑ پر چلے گئے تھے تو پیچھے ان لوگوں نے بچڑے کو بنا لیا، پوجنے لگ گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سامری کا سارا کارنامہ تھا. سامری جو تھا اس کا بھی نام موسیٰ تھا. یہ بد کردار انسان تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد سب زیورات اکٹھے کیے اور ان سے ایک بچڑا ڈھالا سونے کا، اور پھر اس کے منہ کے اندر کچھ مٹی ڈالی. یہ مٹی کیا تھی؟ قرآن کریم اشارہ کرتا ہے، احادیث وضاحت کرتی ہیں کہ یہ سامری جو تھا یہ بھی اسی سال پیدا ہوا تھا جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا تھا، اس سامری کی ماں نے پہاڑ کی کھو میں جا کر کے جل دیا تھا اور وہیں پر یہ پڑا ہوا پلتا رہا. اور اللہ نے اس کے پالنے کا انتظام یہ کیا کہ روزانہ جبریل امین آ کر کے اسے دودھ پلا کر کے جایا کرتے تھے. دودھ پی پی کر کے بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد اللہ کا منکر بنا. میرے دوستو، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوا کرتی ہے. فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل. جس موسیٰ کو جبریل نے پالا تھا وہ تو کافر بنا، اور جس موسیٰ کو فرعون نے پالا تھا وہ نبی اور رسول بنا. اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرمایا کرتے ہیں اور ہدایت والے راستے پر چلایا کرتے ہیں. اب یہ سامری نے وہ بچڑا بنایا اور بچڑے کے منہ میں وہ جبریل امین کے پیروں سے جو مٹی اٹھائی تھی وہ مٹی اس کے اندر ڈالی تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا اور گوشت پوش کا بچڑا بن گیا، بولنے لگ گیا. اس نے کہا تمہارا خدا تو یہ ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی. موسیٰ کا الہ تو بھول گیا، موسیٰ بھی بھول گیا، یہ تمہارا معبود ہے، اس کو پوجو. سارے اس کو پوجنے لگ گئے. ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا، مانے نہیں. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے دیکھا کہ پوری قوم منحرف ہو چکی، بچڑے کو پوجنے لگ گئی، تو آ کر کے حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہوئے اور انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا اور کہنے لگے کہ ہارون یہ تو نے کیا کیا؟ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری. یہ کیا ہوا؟ تو نے جب یہ دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے تھے تو تم میرے پیچھے پیچھے آ جاتا، مجھے آ کے بتا دیتا، میں آ کر کے ان کو سمجھا لیتا. کیا تم میرے نافرمان ہو گئے؟ تم نے میرا طریقہ چھوڑ دیا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ دونوں اللہ کے نبی تھے، دونوں مجتہد تھے اور دونوں کو اجتہادی طاقت دونوں کے اندر موجود تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ انہیں سختی سے روک دینا چاہیے تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر ان کو میں جواب دیتا اور ان لوگوں کو میں روک دیتا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اگر انہیں روکتا تو دو پارٹیاں بن جاتی، ٹکڑے ہو جاتے، فرقے بازی ہو جاتی. اس بنا پر میں نے سوچا کہ آپ آ جائیں تو پھر متفقہ لاہ عمل تجویز کر کے ان کے بارے میں کوئی قدم اٹھایا جائے گا. اس بنا پر میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا. جب اس بات کو سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیوں سختی کی اور ہارون علیہ السلام کو کیوں ڈانٹا ڈپٹا. چنانچہ ہارون علیہ السلام
کے بارے میں پھر اللہ سے دعا مانگی کہ رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ میری اور میرے بھائی کی تم مغفرت فرما دے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ یہاں باقی کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیے۔ میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام کا واقعہ ہے، دونوں برابر کے، دونوں ٹکر کے، آپس کے مقابلے کے انسان ہیں، لہذا مجھے اور آپ کو یہ سزاوار نہیں کہ ہم ان کے بارے میں رائے زنی کرنا شروع کر دیں اور کہیں جی تنقید کا حق تو ہر ایک کو حاصل ہے، لہذا یہ تنقید شروع ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گستاخی کی رسول کی۔ کیوں جی؟ ایسے ہو سکتے ہیں نا، ایسے جرأت مند لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں، اور بعد ہیں بھی ایسے جرأت والے جو اس قسم کے الفاظ ان کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں، مجھے تو ان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کہنے والوں کے ایمان کا کیا بنے گا۔ میرے دوستو، نبی ہیں اور آپس کی ٹکر کے ہیں اور دونوں اتحادی قوت کے بلبوتے پر یہ بات کر رہے ہیں، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی وزندار ہے اور ہارون علیہ السلام کی بات بھی وزندار ہے، اور دونوں کا مسئلہ اللہ کے دربار میں ہے۔ ہمیں اس بات کا اختیار نہیں کہ کیونکہ محاکمانہ رویہ وہ اختیار کیا کرتا ہے جو بڑا ہوا کرتا ہے، انبیاء سے بڑے ہم نہیں ہیں، اس لیے ان پر محاکمانہ انداز بھی ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آگے قرآن کریم نے تھوڑا سا منظر قیامت کا پیش کیا، اور قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ڈر کے مارے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے فضا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ دوسرے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی اون کی طرح سے آسمان میں اڑ رہے ہوں گے یہ پہاڑ اتنی وزنیں ہونے کے باوجود، اور پھر یہ پورا میدان بن جائے گا، اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، اور اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف طاری ہو چکا ہوگا۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، اللہ کے لیے ساری آوازیں ایسی دب چکی ہوں گی کہ سوائے تھوڑی بہت آہٹ کے کچھ اور آواز نہیں سن سکو گی۔ کل قیامت کے دن یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا، اس دن کسی کی سفارش کام نہیں دے گی، ہاں جس کے بولنے پر اللہ راضی ہو جائیں، اور جس کے بولنے پر اللہ راضی ہو جائیں اور اسے بولنے کی اجازت دے دیں، وہی وہاں پر سفارش کر سکے گا اور شفاعت کر سکے گا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، سارے چہرے اس حی القیوم کے لیے جھک چکے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، جس نے اعمال صالحہ کیے ایمان کی حالت میں تو اسے کسی ظلم کا خطرہ نہیں ہوگا، کسی زیادتی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ وكذلك انزلناه قرانا عربيا، اسی طریقے پر قرآن کو عربی بنا کر کے ہم نے اتارا ہے۔ وصرفنا فيه من الوعید لعلهم يتقون ويحدث لهم ذکرا، اور ہم نے اس کے اندر وعید کو بیان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں اور اللہ کے ذکر کو پیدا کر لیں۔ فتعالى الله الملك الحق، تو اللہ برحق، اللہ بادشاہ وہ سر بلند ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، لہذا قرآن کریم کے لیے تم جلدی نہ کرو اس سے پہلے کہ اس کی وحی کو مکمل کر لیا جائے۔ وقل رب زدنی علما، اور یوں کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ یوں ملتا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھتا رہے گا اللہ اس کے علم میں اضافہ فرماتے رہیں گے۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں بیان فرمایا۔ رب میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس صورت میں عصمت انبیاء کا مسئلہ بیان کروں گا، لیکن آج موقع نہیں مل سکا، کل انشاءاللہ یہ مسئلہ آ جائے گا یونس علیہ السلام کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز۔ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم سے جو اعراض کرے گا تو کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، دنیا میں بھی معیشت کی تنگی کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، اور کل قیامت کے دن بھی عذاب اس پر آئے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دنیا کے مال و دولت کو دیکھ کر کے تم للچائی ہوئی نگاہوں سے ان کو نہ دیکھا کرو۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقى، تیرے رب نے جو عطا کر دیا وہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے، لہذا لوگوں کی نعمتوں اور لوگوں کے مال و دولت کو دیکھ کر کے تم اسے دیکھ کر کے للچاؤ نہیں، بلکہ کیا کرو؟ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے بلکہ انجام کار متقیوں کے لیے ہے۔ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی نشانی آ جانی چاہیے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان لوگوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا، ہم تو رسول کی ماننا چاہتے تھے، اب رسول آ گیا تو اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ادھر بھی اعتراض ادھر بھی اعتراض، یہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے، لہذا آپ ان سے کہہ دیجئے کل متربص فتربصوا، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، پھر یاد رکھنا کل پتہ چل جائے گا کہ کون راہ راست پر چلنے والا تھا اور کون ہدایت یافتہ تھا، کون غلط طریقے پر چلنے والا تھا۔ اس میں بتا یہ دیا کہ اگر کوئی اسلام کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، دعوت اللہ کے مقابلے میں حق دھرمی پر آ جائے تو پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور کہہ دو کہ بھئی اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا، لہذا میں تو تم سے بری ہو رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما کر اس کے مطابق عمل کرنے والا، یہ اس انسان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے
آگے قرآن کریم نے آسمان و زمین میں غور و خوض کی دعوت دی، اور اس کے بعد ایک اصول بیان کیا قرآن کریم نے حق و باطل کے باہمی تقابل کا، فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، حق و باطل کا جب ٹکراؤ ہوا کرتا ہے تو ہم حق و باطل پہ دے مارتے ہیں اور پھر باطل کا بھیجا نکل جایا کرتا ہے، اور باطل تو ہے ہی ختم ہونے کے لیے اور ختم ہو جانے کے لیے ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ فرشتے ہیں لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر اور بڑائی نہیں دکھاتے، اور اسی طریقے پر حسرت وہ پیدا نہیں کرتے۔ آگے فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، کیا انہوں نے زمین کے اندر بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دنیا والوں دیکھ لو، اگر دنیا کے اندر ایک اللہ سے زیادہ کوئی معبود ہو جاتے تو دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ میرے دوستو، ایک سے زیادہ سربراہ نہیں چلا کرتے، ایک سربراہ ہوگا با اختیار ہوگا وہ کام چلا لے گا، لیکن 2-3 سربراہ با اختیار بن گئے تو یاد رکھنا فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کہے گا کہ اختیارات میرے، اور صدر کہے گا کہ اختیارات میرے، وہ کہے گا میں اسمبلی توڑتا ہوں، وہ کہے گا میں اسمبلی جوڑتا ہوں، آپس میں اختلافات ہوں گے، ٹکراؤ ہوگا اور ملک تباہی اور بربادی کے کنارے پہ جا کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر بھی تم نے ایک معبود سے زیادہ بنا لیے تو یاد رکھنا ایک کچھ کہے گا دوسرا کچھ کہے گا اور زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس سرزمین کے اندر اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ چونکہ فساد برپا نہیں ہو رہا اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ آگے قرآن کہتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ پاک ہیں، وہ عرش کے رب ہیں اور اس چیز سے پاک ہیں جس کی یہ وصف بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اور ان انسانوں سے کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے۔ آگے فرمایا اتخذوا من دونه آلہۃ، کہ اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا لیے، ان سے کہیے کوئی دلیل پیش کریں۔ ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، آگے اسی طریقے پر قرآن کریم نے آسمان و زمین میں غور و خوض کی دعوت دی اور کچھ ان حقائق کو بیان فرمایا، آسمانی حقائق کو، کچھ زمینی حقائق کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے قرآن کریم کہ انہیں غور کرنا چاہیے کہ آسمان و زمین میں پھٹن تھی، پہلے یہ آسمان اس طریقے پر نہیں، زمین اس طریقے پر بچھی ہوئی نہیں تھی۔ اولم یروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، اللہ فرماتے ہم نے ان کو جوڑ دیا، زمین کو بھی جوڑ کر کے سطح ہموار کر دی، آسمان کو بھی جوڑ دیا، درمیان میں تمہیں کوئی پیوند لگا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اور وجعلنا من الماء كل شيء حي، پھر ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کر دیا۔ یہ بھی قرآن کریم ان حقائق کا تذکرہ کر رہا ہے جن حقائق تک آج بڑی مشکل سے جا کر کے سائنس پہنچ رہی ہے۔ افلا یؤمنون، قرآن کہتا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بهم، زمین میں ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا لنگر کے انداز میں، ان تمید بهم، تاکہ یہ زمین انہیں لے کر کے مڑ نہ جائے اور انہیں لے کر کے جھک نہ جائے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلهم یہتدون، اور اس زمین کے اندر گلی کوچے ہم نے بنا دیے، راستے ان لوگوں کے لیے ہم نے بتا دیے تاکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں۔ یہ بھی قرآن کریم نے ایک حقیقت کو بیان کیا جس کی وضاحت اس سے پہلے ایک بیان کے اندر میں کر چکا ہوں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون، آگے اسی طرح سے قرآن کریم جا اپنے حقائق کو، آسمانی حقائق اور زمینی حقائق کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی اللہ ہے جس نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے نبی آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی، دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں رکھا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ مر جائیں گے یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ محمد جو دعوت پیش کر رہے ہیں کب تک ان کی دعوت چلے گی، ایک نہ ایک دن یہ مر جائیں گے اور ان کے بعد اس دعوت کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا آپ مریں گے تو یہ زندہ رہیں گے، یہ پٹا لکھا کے آئے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے، اگر آپ جائیں گے تو یہ بھی چلے جائیں گے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر کے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھنا ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً،
خیر و شر اللہ نے اس دنیا کے اندر رکھا ہے تمہیں آزمانے کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کر تم نے ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ آگے قرآن کریم بیان کرتے ہوئے اور بہت سارے واقعات کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی کا سامان کر رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، میرے نبی آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اللہ نے ان کا صفایا کر کے دنیا سے رکھ دیا۔ اس لیے یاد رکھو اگر یہ لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، دن اور رات میں اللہ سے تمہیں بچانے والا کون ہے؟ اللہ چاہے رات میں چاہے دن میں اگر تمہاری تباہی کا فیصلہ کر دیں تو یاد رکھنا تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے معبود ہیں جو ہم سے ان کو بچا سکیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، ارے وہ ان کے معبود اپنی مدد نہیں کر سکتے، ولا ہم منا یصحبون، ہاں وہ جب اپنی مدد نہ کر سکیں تو تم لوگوں کو اور ان لوگوں کو وہ کیسے بچا سکیں گے؟ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، ہاں ہم نے انہیں تھوڑا سا موقع دیا، ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا کے اندر وقت گزارنے کا، ان کی عمر کوئی تھوڑا سا وقت ان کو لمبا مل گیا۔ افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، یہ زمین میں غور نہیں کرتے کہ ہم ان کی زمین کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا غور تو کریں یہ مشرکین کہ ایمان والوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور مشرکین کے اندر کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر بھی یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کر رہے کہ اللہ کس طریقے پر ایمان والوں کو بڑھا رہے اور بے ایمانوں کو گھٹا رہے ہیں۔ جب بے ایمان گھٹتے چلے جا رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بے ایمانی کو چھوڑ کر ایمان کے راستے پر آ جائیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں وحی کی روشنی میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، لیکن جو گونگے جو بہرے ہوا کرتے ہیں وہ کبھی آواز کو نہیں سنا کرتے۔ قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں ان لوگوں کو بہرا قرار دے دیا کہ یہ لوگ چونکہ عمل درآمد نہیں کرتے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہرے ہیں، اس بنا پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آگے فرمایا انسانی مزاج کو ذکر کر دیا، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اگر تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ذرا سا آ جائے نا تو یہ چلا اٹھیں گے اور اعتراف کرنے لگیں گے کہ ہم تو بڑے ظالم تھے۔ قرآن کہتا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم میزان مقرر کر دیں گے اور اس میں ہر انسان کے عمل کا وزن کیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر ایک ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل کہیں پہاڑوں کے اندر بھی پڑا ہوا ہوگا تو وہاں سے بھی ہم لے آئیں گے اور ہم بہترین حساب و کتاب کرنے والے ہیں۔ آگے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا، موسیٰ ہارون کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ ابراہیم کی اپنی قوم کے ساتھ گفتگو اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ کارنامہ جب آپ نے معبودان باطل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کسی کا سر توڑا، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کی ٹانگ توڑی اور اسے اس طریقے پر توڑ تاڑ کر کے اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑے کے کندھے پر رکھ دیے۔ جب وہ لوگ آگے آنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، ہمارے معبودوں کو کس نے مارا، کس نے توڑا؟ عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے ہو، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ارے انہیں کوئی توڑ پھوڑ گیا اب تو تمہیں عقل آ جائے کہ یہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، ارے جو اپنا کچھ نہ بنا سکیں وہ تمہارا کیا بنا سکیں؟ لیکن اس کے باوجود انہیں سمجھ میں نہ آئی، کہنے لگے یہ کون ہے جس نے ایسی حرکت کر ڈالی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ابراہیم باتیں کیا کرتا ہے ان کے خلاف، لہذا وہی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم کو لایا گیا علیہ السلام اور انہیں لا کر کے کہا گیا کہ ابراہیم تم نے یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ تمہارا بڑا ہے نا، کبیرکم ھذا فاسألوہ، یہ تمہارا بڑا ہے اس سے پوچھ لو نا، یہ تمہیں بتا دے گا سب کچھ۔ ابراہیم علیہ السلام دراصل ان کو بتانا چاہتے تھے کہ جسے تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو اسی سے پوچھ لو نا کس نے یہ سارے کا سارا کام کیا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کہنے لگے، اب انہیں تھوڑی سی عقل ٹھکانے آئی ان کی، کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تمہیں تو پتا ہے یہ بول تو سکتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دعوت دینے کا موقع مل گیا، وہ ایک لوہار والی ایک چلانے کا موقع مل گیا۔ فرمایا کہ فِي لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بڑا افسوس ہے تم پر بھی اور جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود بنا کے بیٹھے ان پر بھی بڑا افسوس ہے۔ لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں آتی؟ تم سوچتے نہیں جو بول نہ سکیں، اپنے آپ کو بچا نہ سکیں، وہ آخر تمہارا کیا بنا اور بگاڑ سکیں گے؟ ان سے کچھ نہ بن سکا۔
اور باطل جب کوئی دلائل اس کے پاس نہیں ہوا کرتے تو کیا کہہ دیتا ہے کہ اب میں اس موضوع پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیا کہتے ہیں؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ارے تم اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ارے جو تمہارے معبود مدد کے محتاج ہیں وہ تمہاری مدد کہاں سے کریں؟ کیا کہنے لگے؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ایسے کرو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ ہوتا ہے جب انسان کی عقل پہ پردے پڑ جائے کرتے ہیں تو وہ حقائق سے بھی بے خبر ہو جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے آگ سے کہہ دیا کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. یوں آتا ہے کہ جب فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگی اور ٹھٹرنے لگے. تو اللہ نے کہا سلاما، سلامتی والی بن، تاکہ ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو آگ ایسی بن گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی مختلف روایتیں ہیں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو 7 دن ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کے اندر گزارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ان 7 دنوں سے بہتر میری زندگی کے کوئی دن نہیں تھے جو آرام و راحت مجھے وہاں پر ملا ہے. میرے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ آگ کی گرمی اور پانی کا ڈبونا اور زمین کا چلانا یہ سب کے سب اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اللہ چاہتے ہیں تو آگ جلاتی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو چھری کاٹتی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو پانی ڈبوتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا. تو دنیا کی چیزیں جو کچھ کر رہی ہیں اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہی ہیں. لہذا اگر اللہ کے حکم کو اپنے ساتھ لے لو گے دنیا کی ساری چیزیں تمہاری حمایت میں استعمال ہو جائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ سبق دے رہا ہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مکر کیا تھا، ان کے خلاف سازش کی تھی، لیکن ان لوگوں کو ہم نے خسارہ اٹھانے والوں میں بنا دیا. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، اسحاق و یعقوب کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد آگے تذکرے آ رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت ایوب علیہ السلام کے، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ، اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، اور اسی طریقے پر حضرت زکریا، یحییٰ، تمام انبیاء علیہم السلام کے تذکرے اللہ رب العزت کر رہے ہیں. اور ان تذکروں کو کرنے کے بعد رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ رب کائنات کا فرمان ہے، ان سارے نبیوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ وادخلناہم فی رحمتنا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا. انہم من الصالحین، یہ سارے کے سارے نیک لوگوں میں سے تھے، صلحاء تھے. اور آگے انبیاء علیہم السلام کی سارے تذکرے فرما رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ عصمت انبیاء کا تھوڑا سا مسئلہ میں اس صورت کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں، لہذا ذرا توجہ سے سن لیجئے گا. اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا ہے، ذرا ان آیات کا ترجمہ سنیے، پھر میں اس موضوع پر تھوڑی سی بات کروں. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ مچھلی والا نبی جبکہ وہ گیا ناراضگی کی حالت میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو اس نے یہ خیال کر لیا کہ ہم اس پر کسی قسم کی تنگی نہیں کریں گے. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اس کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا، انہیں غم سے ہم نے نجات عطا فرما دی، اور ایسے ہی ایمان والوں کو ہم نجات عطا فرمایا کرتے ہیں. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر تذکرہ اور ان کے واقعے کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے. میرے دوستو، عصمت انبیاء کے کیا معنی ہیں؟ عصمت کے معنی حفاظت کے ہوا کرتے ہیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی گناہوں سے محفوظ ہوا کرتے ہیں، نبیوں سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، نبیوں سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اور یہ یاد رکھیے گا، اگر اس عقیدے میں ذرا سا بھی خلل آ جائے کہ نبی گناہ کر سکتا ہے، غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے، تو نبی کی نبوت کی ساری عمارت دھڑام سے گر جائے گی. اس لیے کہ نبی کی جو بھی بات ہوگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی غلطی سے نبی نے کہہ دیا ہوگا، یہ بھی نبی نے غلطی سے کہہ دیا ہوگا. لہذا نبی کی ہر بات غلط ٹھہر جائے گی اگر نبی کے بارے میں یہ گمان پیدا کر لیا جائے اور یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ نبی سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے. لہذا علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ نبی ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوا کرتا ہے، معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہوا کرتا، سرے سے نبی گناہ نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس عقیدے کو نہ رکھا جائے تو کیا اثر پڑے گا، نبی کی کوئی بات بھی قابل اعتبار نہیں رہے گی. اب اس عقیدے کے بعد قرآن کریم کی بعض آیات ہمیں ایسی ملتی ہیں جن کے ظاہر سے بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ نبیوں نے بھی غلطیاں کر ڈالی. جیسے قرآن کہتا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، عصا کے معنی
نافرمانی کرنا ظاہری معنی عربی زبان کے اعتبار سے وعصى آدم ربه فغوى، اب اور غوا کے معنی گمراہ ہو جانے کے ہیں. لہذا اگر ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو جو ظاہری قسم کے مفسرین کرام ہوں گے نا، جنہیں عربی زبان سے مس نہ ہوگا، اردو کی تفسیریں دیکھ دیکھ کر کے اپنا مطلب نکالنے والے ہوں گے. آج کل کے دور میں جو مفسر بنتے ہیں، عربی بیچاری تو ان کے پاس عربی کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے ہاں، اردو ترجمے دیکھ دیکھ کر کے اپنی ایک نئی تفسیر لکھ کے بیٹھ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم شما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. میں نے جو قرآن کو سمجھا ہے، آج تک تو ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا، ایک مفسر صاحب کی میں نے تفسیر پڑھی، لکھتے ہیں کہ آج تک تو قرآن کا ترجمہ ثواب کے لیے لکھا گیا تھا، میں نے قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے لیے لکھا ہے. یعنی آج تک تو ثواب کمانے کے لیے لکھتے رہے. میں بڑا جغادری اور 30 مارخہ بن کے آیا ہوں کہ میں تمہیں قرآن سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں. اور اس جاہل کو قرآن اتنا سمجھ میں آیا، کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہی مطالبہ کیا تھا جیسے ہٹلر اور میسولینی کے مطالبے تھے، وہ مطالبہ تھا یوسف علیہ السلام کا، نعوذ باللہ من ذالک. کیوں جی، آپ کا کیا خیال ہے، نبی کے لیے الفاظ درست ہیں؟ اور کیا کہتا ہے وہ بیچارہ جاہل مفسر، کیا کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے منصب رسالت کی ادا کرنے میں کوتاہیاں ہو گئی تھی. میرے دوستو، جو نبی منصب نبوت میں کوتاہی کر ڈالے وہ نبی کہلا سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ کہہ دینا کتنا بڑا خطرناک جملہ ہے ایسے مفسرین کے لیے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک صاحب تھے، وہ کتابت کیا کرتے تھے، لوگ ان سے کتابیں لکھواتے، لیکن اس بیچارے کی عادت یہ تھی کہ بیچ میں کہیں کہیں اپنا علم بھی بگھارتے چلے جاتے تھے لکھتے وقت. تو ایک کو قرآن پاک کی ضرورت پڑ گئی تو اس نے کہا کہ اس قرآن کا ایک نسخہ مجھے بنا دو، لہذا یہ مجھے لکھ کر کے دے دو. اور اس سے کہہ دیا کہ بھائی وہ جو تم بیچ میں تبدیلیاں کیا کرتے ہو نا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہ کرنا کبھی.